سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر اس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت کا راستہ نہ دکھائیں گے۔ اور ان لوگوں کے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں، اس باغ کی حالت کی طرح ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دگنا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے ہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ راہ خدا میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی ایک قدر اور اس کا بدلہ انسان کو ملا کرتا ہے۔ اور ضمناً یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ یہ بدلہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مال کے خرچ کرنے میں انسان کی نیت ٹھیک ہو،
اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نیت کے اندر ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھلاوا ساتھ میں شامل نہ ہو جائے، یعنی ایک طرف اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور ساتھ میں مخلوق کو بھی دکھانا ہے، یہ دو باتیں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، چاہے اللہ کے اوپر ہو یا لوگوں کے اوپر، یا اس خرچ کی بنیاد پر تکلیف دینا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ چاہے وہ خرچ کرنے کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، جب اس کے ساتھ ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کی ہوا نکال دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بالٹی ہو پانی کی، اس اوپر سے آپ نل کا کھولا ہوا ہے، وہ بھری جا رہی ہے لیکن نیچے بہت بڑا سوراخ ہے، تو سارا دن کھلنے کے باوجود بھی، نل کا چلنے کے باوجود بھی اس میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اور تینوں مال تو خرچ کر رہے لیکن تینوں کو جو انجام مل رہا ہے وہ مختلف مل رہا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا، مسلمان ہی نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ نیکی تو کر رہا ہے، وہ مال خرچ کرنا ایک نیکی ہے، لیکن اس کی نیکی کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ بس جیسے کوئی آدمی پکے فرش پر یا کسی چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی چھٹی اوپر رکھے اور اس کے اندر جا کر دانہ بو کر چلا آئے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مٹی میں دانہ دبا کر آ گیا ہوں، اب اس میں سے پھل پھول نکلیں گے، مجھے اس کا عوض ملے گا، بدلہ ملے گا، لیکن یہ اس کی نادانی ہے، کم سمجھی ہے، اور اس کی جو ہے یہ بے وقوفی ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ملنے کی، کسی عمل پر اجر کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ آخرت میں ایمان کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں کافر ایک بندہ ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، بہت نیکی کر رہا ہے، بہت خدمت خلق کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا بہت دے دیں گے، کم سے کم یہ ہے کہ اس کو اچھی جو ہے وہ شہرت مل جائے گی، ریپوٹیشن اچھی ہو جائے گی اس کی، کہ لوگ کہیں گے واہ کیسا بڑا، کیسا بھلا آدمی ہے، کتنے اس نے نیک کام کیے۔ بس یہ جو تعریفی کلمات اس کو دنیا میں مل جائیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ آخرت کا بدلے کی بنیاد ہے ایمان، اور ایمان وہ زمین ہے جس میں دانہ بویا جاتا ہے عمل کا۔ جب نیچے زمین نہیں ہے تو عمل دانہ ہے، آپ لاکھ دانے بو کے آ جائیں تو وہ دانے بیکار چلے جاتے ہیں۔ تو ایک مثال تو اس شخص کی دی گئی ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، تو خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ایسی جیسے چٹیل زمین فرش ہے، سخت فرش ہے، پتھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ جا کر اس کے اندر دانے بو کر آ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ تھوڑی سی تیز ہوا چلی، یہ ہوا نہیں لیکن تیز بارش آئی، تو وہ ساری مٹی کو مع دانوں کے بہا کر لے جائے گی۔ صبح کو جب آ کر وہ دیکھے گا تو چٹیل پتھر اسی طرح صاف ستھرا رکھا ہے، نہ اس پہ کوئی دانہ ہے، نہ اس پہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی کچھ نہ کچھ، یعنی جو اس نے عمل کیا تھا، وہ جو اپنا سرمایہ دانے کی صورت میں لگایا تھا، وہ بھی ضائع چلا گیا اس کا۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جسے ایمان حاصل نہیں ہے، کہ اس کے اعمال ایسے ضائع چلے جاتے ہیں کہ جب موت کی ہوا آتی ہے، موت کی بارش پڑتی ہے، تو اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو جو نظر آتا ہے سو آتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو ریاکاری کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ جس کا ایمان نہیں ہے نا، جو ایمان والا ہے اسے تو اللہ کی فکر ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے، لیکن جو ایمان والا نہیں اسے تو اللہ کی فکر ہوتی ہی نہیں، اس وجہ سے وہ تو صرف لوگوں کے لیے کرتا ہے، یہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہے۔ یہ جو پھر لوگ آخرت کو نہ ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے نیک کام کرتے ہیں، یہ اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اندر مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دل مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے تو عمل کی اتنی حیثیت۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے، اس نے دانہ بھی بویا صحیح زمین میں،
حتیٰ کہ باغ بن گیا، اور ایسا باغ بنا جس میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں. یعنی اس کی ایک پوری زندگی ہے، پوری زندگی اس نے اس باغ کو سینچنے میں لگا دی ہے، بھال میں لگا دی، رکھوالی میں لگا دی، مالی بن کے اس کا کام کیا، جس کے اب اس کے سامنے ایک بہت بڑا پھلتا پھولتا باغ ہے. اور حالت یہ ہے کہ خود بوڑھا ہو گیا. یعنی اس نے جتنی بھی اپنی مالی، جسمانی، بدنی صلاحیتیں تھیں وہ ساری اس میں جھونک دی. یہی کل سرمایہ اس کے پاس ہے. اور پیچھے اس کی اولاد جو ہے وہ محتاج ہے، چھوٹی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اب یعنی کل ملا کر اس کے پاس یہی کچھ ہے. لیکن فرمایا کہ یہ آدمی اگر ایسی حالت میں پہنچا ہو تو اس کے لیے یہ باغ کتنا قیمتی ہے. یہ پوری زندگی کا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، اور آگے مستقبل کے لیے یہی اس کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے. ماضی کا بھی سب کچھ یہی ہے، مستقبل کا بھی یہی ہے. لیکن کیا ہو، ایک تیز ہوا آئے، آگ بگولا آئے جس کے اندر آگ ہو، اور وہ آئے اور پورے باغ کو بھسم کر کے، راکھ کر کے چلی جائے، تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے کہا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ایسا ہو کسی کے ساتھ؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو مسلمان ہے. زمین تو قابل تھی، اس نے عمل بھی، اس میں ایمان تھا، عمل بھی، دانہ بھی صحیح ڈالا، اس کی رکھوالی بھی کی، دیکھ بھال کی، لیکن انجام اچھا نہیں ہوا. یعنی اس عمل کو آخر تک نہیں نبھا کر لے گیا. اس لیے فرمایا کہ بھرا اس کا جو آخر تک لے کر چلا جائے. گھڑا اگر آپ کنویں سے بھر کر لائے اور گھر کی دہلیز پر آ کر آپ کا پاؤں پھسلا اور گھڑا نیچے دھڑام سے گرا، پانی سارا گر گیا، تو یہ تو نہیں سمجھا جائے گا آپ نے گھڑا بھر کے لائے ہیں. یعنی یہ بات ہے کہ عمل کرنا بھی ہے اور اس عمل کو سنبھالنا بھی ہے. صرف عمل کر لینا یہ اصل نہیں ہے، یہ تو ایک آپ کا اسٹور ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا. اب اس عمل کو سنبھال کر قبر میں لے جانا ہے. یعنی زندگی میں کسی موقع پر بھی ریاکاری کر دی، دکھلاوا کر دیا، کسی پر احسان جتلا دیا، کسی کو طعنہ دے دیا اس عمل کی وجہ سے، تو وہ عمل کی مثال یہی ہے کہ باغ سارا جل گیا. یہ مسلمان کے لیے مثال بیان فرمائی. اور تیسری مثال اللہ نے اس شخص کی بیان فرمائی کہ جس نے یہ دونوں کام کیے. یعنی اس نے ایمان بھی موجود تھا، دانہ بھی ڈالا، محنت بھی کی، یہ بھی کیا، فلاں بھی کیا. اب فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ بہت اچھی جگہ پر، عمدہ جگہ پر باغ لگائے انسان، وہاں آب و ہوا بڑی اچھی ہو. ایسی آب و ہوا ہے کہ ہوا کے اندر ہی نمی ہے، ہوا چلتی ہے تو درختوں کی جو غذا ہے پوری کر دیتی ہے، ورنہ رات کی شبنم یہ ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بارش ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے. تو یہ مومن کی مثال ہے. اس مومن کی مثال ہے کہ جو باغ لگاتا ہے، لگانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جب قبولیت کی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے. یعنی اخلاص موجود، ایمان موجود ہے، اخلاص موجود ہے، اور اس پر عمل کی مرتے دم تک حفاظت کی ہے اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے دیں گے. جب اس کو موت آئے گی تو اس کو اعمال سارے سامنے نظر آ جائیں گے. تو یہ پورا رکوع ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمیں یہ بات کا پیغام دیتا ہے کہ حالانکہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات بیان نہیں فرمائے، جتنا اس انفاق کا مسئلہ اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا کہ عمل میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو یہ ہمیں اس بات کی دعوت اور پیغام ہے کہ عمل کی ظاہری صورت نہیں دیکھی جاتی، صرف اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل نے اللہ کے ہاں کیا مقام پایا ہے. ظاہری صورت تو کافر کے عمل کی بھی ہے، ہم سے اچھی ہو سکتی ہے، ایک عام مسلمان کے عمل کی بھی ہے جو ضائع ہو جانا ہے، وہ بھی ظاہر میں تو بڑا اچھا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کا عمل قبول ہو جانا ہے اور آخر تک قبول رہنا ہے. اب اس میں سے فرمایا کہ آپ انتخاب کرو کہ کون سی چیز اچھی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی زندگی کے مختلف کاموں میں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ایمان کی زمین میں بویا جائے گا اور اس کی نشو و نما کی جائے گی اور اس کو بچایا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے نیکیاں کرتا رہا، ایک زمانے تک نیکی کا گودام بھر دیا، پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا، تو یہ جو بعد کے گناہ ہیں یہ اس کی نیکیوں کو لے اڑتے ہیں.
یہ اس کی نیکیوں کو لے اڑتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تنہائی کا گناہ جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ گناہ ایسا منحوس ہے کہ یہ آدمی سے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان چھین لیتا ہے۔ یہ مثال اس شخص کی بن جاتی ہے کہ سارے کام کیے، نیکیاں کی، مشقتیں کی، لیکن گناہ آڑے آیا اور ایمان سے اس کو فارغ کر دیا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، عمل کرتے ہوئے بھی اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہاں اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نیکی کی توفیق آپ دیتے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں ہم اللہ سے مانگنا ہے، طلب رکھنی ہے، ہر عمل میں نیکی کی ہر عمل میں اخلاص اللہ سے مانگے، اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ اگر سچی طلب سے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جہاں نہیں ملتا وہاں کوئی مانگنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ سچی طلب سے اللہ سے کچھ بھی مانگا جائے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو انسان کو رد کریں، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بالخصوص آخرت کے معاملے میں تو سب کچھ عطا فرماتے۔ دنیا میں فرمایا کہ ہم بعض اوقات مصلحتاً کسی کو دنیا کبھی تھوڑی، کبھی زیادہ، کبھی تقدیم، کبھی تاخیر کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کی چیزیں جو مانگتے ہیں وہ اللہ کبھی جو ہے رد نہیں کرتے، وہ جتنا مانگتے ہیں اس سے کہیں گنا بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔